کے پاس لے کر جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹے ایسا بننا ہے، ایسا بولنا ہے، ایسا کہنا ہے، ایسا سوچنا ہے، وہ بچہ ہیلو ایوری باڈی، ہائے، آپ میرے چینل یوٹیوب کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میری باتیں سنتے چلے جائیے۔ آواز کی دنیا کے دوستوں، میری باتوں کو غور سے سنو اور ان باتوں کے مطابق اپنی لائف پہ بھی غور کریں کہ آپ کی اپنی لائف کدھر چل رہی ہے اور آپ نے اس لائف کو کدھر لے کے چلنا ہے۔ اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے، پہاڑوں میں بنا ہوا شہر ہے، پہاڑوں کو کاٹ کے بنا ہے، پہاڑوں۔ اس شہر کو بنانے کے لیے کتنی محنت کی گئی۔ جب ایک شہر آباد کیا جاتا ہے اور اس کو خوبصورتی سے بنایا جاتا ہے تو کبھی غور کیا کہ اگر اسی طرح کسی انسان کو تراش دیا جائے اور کسی انسان کو تراش کر اس کو ایک اچھی ایجوکیشن دے کے اور اس کو ایک بہترین انسان بنا کر اس کو جب سامنے کھڑا کر دیا جائے اور اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جب ایک پہاڑوں کو کاٹ کے اسلام آباد بن گیا تو ایک انسان کی مثال بھی یوں ہی اسی طرح سے ہے کہ جب ایک انسان گھر میں پیدا ہوتا ہے اور گھر میں والدین اس کو ایک اچھی پرورش دیتے ہیں اور پرورش لے کر اس کو بلندی کی طرف لے جانے کی جستجو کرتے ہیں، اور والدین جب اس کو ایک اچھے استاد اور اچھے موٹیویشنل اسپیکروں کے پاس لے کر جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹے ایسا بننا ہے، ایسا بولنا ہے، ایسا کہنا ہے، ایسا سوچنا ہے، وہ بچہ اپنی کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو کاپی کرتا کرتا دنیا کے ان بڑے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جہاں پہ اس کو ہر کوئی سیلوٹ کر کے گزرتا ہے۔ اسلام آباد بننے سے پہلے وہاں کیا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پارلیمنٹ واقع ہے این اسی جگہ کسی زمانے میں مائی اللہ رکھی کی بکریوں کا باڑا ہوا کرتا تھا۔ آج میں آپ کو بڑی انفارمیشن دے رہا ہوں۔ 1960 کے جاڑے تک تو مائی اللہ رکھی زندہ تھی اور اس کا باڑا موجود تھا۔ اسلام آباد کا آغاز ہوا تو مائی اللہ رکھی بھی ہجرتی پتوں کی طرح بکھر گئی۔ موسم آیا اور اس نے پتوں کو توڑا، پتے بکھر گئے، درخت کٹ گئے، مائی اللہ رکھی بھی نہ جانے کہاں سے کہاں چلی گئی۔ پاس سے ایک کسی نالا بہتا تھا۔ برسات میں جب مارگلا پر بارش برستی تھی، می برستا تھا تو اس میں طغیانی آ جاتی تھی۔ اس کے کنارے مائی اللہ رکھی نے باڑا بنا رکھا تھا۔ باڑے میں کچھ بکریاں، ایک آدھ گائے اور حفاظت کے لیے 2 کتے ہوا کرتے تھے۔ مائی اللہ رکھی کی رہائش پارلیمانی لاجز کی جگہ میں تھی، وہاں پہ اس کی رہائش تھی۔ سیکٹر G5 میں سپریم کورٹ میں پارلیمان کے عین سامنے ریڈ زون میں یہ مائی اللہ رکھی کا گاؤں تھا۔ ہستا بستا گاؤں، اس کا نام کٹاریاں تھا۔ نورپور شاہاں، موچی موڑا، سنبال کورک، بھڑیال، ملپور، تیال، لکھوال، روال، یہ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں جو وہاں پہ تھے، گکروٹ، چٹھا بختاور اور تراوڑی، یہ اس جگہ کے نام تھے جہاں پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے، جو ریڈ زون ایریا جہاں سے عام بندہ نہیں گزر سکتا۔ آپ گزر کے تو دیکھیں، وہاں پہ تو چڑیا بھی نہیں اڑ سکتی۔ سب گاؤں ایک مالا کی طرح کچھ فاصلے پر پروئے ہوئے تھے۔ کٹاریاں نام کا گاؤں اس جگہ پر تھا جہاں پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس، وفاقی شرعی عدالت، وزارت خارجہ، سرینا ہوٹل قائم ہے۔ شاہراہ سری نگر اور اتا ترک، یہ تمام شکل اس جگہ پہ جب مائی کا بڑا تھا۔ اتا ترک ایونیو کے بیچ کا سارا علاقہ یوں سمجھیے کہ کٹاریاں گاؤں کا علاقہ تھا۔ آج میں آپ کو ہسٹری سنا رہا ہوں، آپ نے کہیں سنی نہیں ہوگی، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اکا دکا مکانات اس جانب تھے جہاں اب سفارت خانے قائم ہیں۔ G51 اور G52 کٹاریاں گاؤں میں بسائے گئے۔ مائی اللہ رکھی کی روح کبھی اپنی بکریوں کے باڑے کو دیکھنے پارلیمان میں آتی ضرور ہوگی، ہے نا؟ روحیں تو گھومتی ہیں، اور وہاں سیاسی قیادت
کو ایک دوسرے کے گرے بانوں سے الجھتے اور اچھلتے کودتے چیختے چلاتے دیکھ کر سوچتی ہوگی کہ ہائے رے اب میرا پینڈ کتنے گیا، اے ڈوب گیا میرا پینڈ، ایڈے بڑے بڑے لوگ بہ گئے آ کے، اور میرا گاؤں گرا کر، میری تہذیب کے نقوش مٹا کر، میرے پرکھوں کو ہجرت کروا کے اگر یہاں ان لوگوں سے اچھل کود ہی کرانا تھی تو ادھر میری بکریوں کا باڑا ہی رہنے دیتے۔ وہ تو چنگا جی بکریاں کڑا لڑ دیاں نے آپس وچ، وہ تو دودھ دیندیاں سن، وہ لڑائیاں جھگڑے ختم۔ میری بکریاں تو چیختی اور کاٹتی بھی نہیں تھی اور دودھ بھی نہیں دیتی تھی، کئی دفعہ اس کی بکری دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ اب سوچیں، یہاں پہ میں ایک بڑے بزرگ کی بات ملاؤں گا کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کچھ یوں کہتے ہیں کہ ایک ظالم اور طاقتور پہلوان کنویں میں گر گیا۔ اب وہ کنویں میں گرا تو اس نے خود کو عاجز پایا، رات بھر وہ کنویں میں پڑا رہا اور شور مچاتا رہا، مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی، یہاں تک کہ ایک شخص نے اس پر پتھر دے مارا اور کہنے لگا کہ تو نے جب کسی کی مدد نہیں کی تو تیری مدد کون آئے گا تیری مدد کو؟ تو آج اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے، تیرے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں، اور تیرے لگائے ہوئے زخم آج بھی لوگوں کے دل میں ہے۔ یہ بات حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ کنواں کھودتے ہیں جو دوسروں کو گرانا چاہتے ہیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو کسی نہ کسی نیکی کی امید بھی نہ رکھنا۔ جس نے خزاں میں جو کاشت کیا اس نے وہی کاٹنا ہے۔ اگر کسی نے تھور کے درخت کی پرورش کی تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اس سے راحت ملے گی، اس سے سکون ملے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ تم لوگوں کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے وہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ اب مائی اللہ رکی کا باڑا تو ختم ہو گیا، وہاں پہ اب لڑائی جھگڑے والی مخلوق آ گئی، بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی، ریڈ زون میں کوئی جا نہیں سکتا۔ مائی اللہ رکھی ضرور وہاں پہ گزرتی ہوگی، تڑپتی ہوگی، اور اندھیری رات میں تو ضرور اس کا سفر چلتا ہوگا۔ روحیں تو آتی جاتی رہتی ہے نا۔ اس پہ سوچیں اور اپنے کمنٹس ضرور مجھے دیں کہ کیا بات کا مزہ آیا نا کہ اسلام آباد کہاں پہ آباد ہے۔